آج لبنان جو کچھ منظر پیش کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گریٹر گیم کیا ہے؟ جیسے جن صاحب نے کہا گریٹر اسرائیل، کہیں نشانہ پاکستان تو نہیں ہے ایٹ دا اینڈ آف ڈے؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. اس پہ میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اگر یہ جنگ اسی طرح پھیلتی رہی تو پھر اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی طرف رخ ہو جائے گا، کیونکہ ایران جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ باقاعدگی سے اس پراکسی وار میں بہت عرصے سے ملوث ہے اسرائیل کے ساتھ، اور دونوں کے ایک دوسرے پر ہلکے پھلکے جو ہیں وہ حملے بھی ہوتے رہے گزشتہ چند دنوں میں، کچھ مہینوں میں. اور وقتی طور پر ابھی جو شام میں جو حزب اللہ اور ایران بیک جو گورنمنٹ تھی اس کے کلیپس سے بہت بڑی جو ہے زخم پہنچی ہے ایران کو، اور اس کے جو ہے ایک جو اس کا ایک آئیڈیالوجی تھی خطے میں. اب اسرائیل اور اس وقت دیکھا جائے تو اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تو خوشی کا ماحول ہے کہ انہوں نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کا نہ صرف خاتمہ کیا بلکہ بہت سارے حصوں پر، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ گولان ہائٹس پہ اسرائیل نے قبضہ تو 1967 میں کر لیا تھا، لیکن ابھی وہ بفر زون پہ بھی قبضہ کر چکا ہے. آج نیتن یاہو کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے خود اعتراف کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ عارضی ہے. لیکن اگر آپ اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں تو 1967 سے لے کر آج تک جس بھی علاقے پر اس نے قبضہ کیا ہے وہ وہاں سے پیچھے ہٹا نہیں ہے. اور اب ڈمیسکس جو ہے وہ ہارڈلی 50 کلومیٹر اس سے دور ہے، اور جولانی صاحب اور ان کے جو اتحادی گروپ ہیں ان کے لیے سب سے پہلی جو ایک میں کہتی ہوں کہ اچیومنٹ انہوں نے ایک تو کر لی کہ انہوں نے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کر لیا. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ان کے پاس اس وقت درپیش ہے کہ سیریا کو ایک ملک اور ایک قوم کی صورت میں متحد کرنا، امن و امان کا قیام وہاں پر جو ہے فوری طور پر عمل میں لانا، کیونکہ اگر سیریا میں امن امان قائم نہیں ہوتا اسرائیل کی پیش قدمی بڑھتی جائے گی. ایک کمزور حکومت یا حکومت نہ ہونے کے برابر اگر سچویشن رہتی ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیریا تو 3 سے 5 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے جن پر مختلف لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا، مختلف طاقتوں کا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ترکی اور قطر نے جہاں پوری قوت کے ساتھ کھل کر بشار الاسد کی حکومت کو گرانے میں اس گروپ کی مدد کی ہے، وہ اگر چاہیں تو ملک میں امن امان قائم کرنے میں اور اتحادی گروپ کو آپس میں اتحاد پر رکھنے میں کافی حد تک جو ہے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات کی آپ نے لبنان کی، تو لبنان کی بھی کمزور حکومت اور فلسطین کے ساتھ جو ایک اسرائیل کا بڑھتا ہوا جو تقریباً قبضہ ہو ہی چکا ہے، لیکن اگر لبنان بھی اس کو نہ سہ پایا زیادہ عرصے تک، جو کہ لگتا ہے کہ نہیں سہ پائے گا، اور اس میں آپ کو میں کھل کر بات کروں گی کہ تمام عرب ممالک کا اگر آپ دیکھیں کردار جو انہوں نے ادا کیا ہے فلسطین کے اور غزہ کے مسئلے کے اوپر، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے اگر اسرائیل جو ہے اس شام میں ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے یا ایون لبنان کے اندر مزید تباہی جاری رکھتا ہے. ٹھیک، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کو خاص کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ چونکہ ترکی کے اپنے اندرونی اور سلامتی کے کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ سیریا میں امن امان قائم کرنا چاہیں گے. قطر چاہے گا کہ وہاں پر امن امان قائم ہو، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ امریکنز کی طرف سے اس میں کوئی خاص جو ہے ہرڈلز ہوں گے. اور یونائٹڈ نیشنز کی اگر بات کی جائے تو یونائٹڈ نیشنز جو ہے ایک بالکل ایک ڈیڈ باڈی ہے. کسی صورت وہ مسلمانوں کے کانفلکٹس میں کبھی انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور ان کی پرانی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو چاہے وہ بوسنیا ہرزیگووینا ہو، چاہے روہنگین ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، کسی بھی جگہ آپ کو یو این کا کوئی خاص رول کبھی. مائنڈ سیٹ وار کا اسٹریٹجیز بدل گئی. انڈین چینلز کو دیکھیں وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. جب بھی پاکستانی کو پلیئر اگر اپنا مین آف دا میچ فلسطینیوں کے لیے کرتا ہے یا جھنڈا، ادھر پاکستان کے کرکٹ پلیئرز نے وہ فلیگز اٹھائے تھے فلسطین کے سولیڈیرٹی کے لیے، تو پورا ہندوستان ہل گیا تھا. یا ہمارا کوئی پلیئر سجدہ بھی کرے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ ادھر دیکھیں ہندوتوا اور سیہونزم کس طریقے سے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مڈل ایسٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کو ود ان دا پاکستان فوج کو انگیج کریں اور انڈیا کے ساتھ انگیج رکھیں تاکہ پاکستان مڈل ایسٹ میں کوئی رول پلے نہ کر سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان کو اس لیے انگیج کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا، جنرل صاحب نے بھی کہا، کہ پاکستان ایک واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ہم نے اپنی سرحدوں کا بڑا مضبوط دفاع کر رکھا ہے. اور بھارت جو ہے وہ شروع دن سے پروپیگنڈا کر رہا ہے. ان کا شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا جن کا کہنا تھا نہرو کا کہ پاکستان جو ہے سال بھی گزار نہیں سکے گا. پھر اندرا گاندھی کا آپ دیکھ لیں اس زمانے میں، اگرچہ یہ 5th جنریشن جو ہے وارفیئر اور یہ جو ہائبرڈ وار چل رہی ہے، یہ تو اس طرح کا تو تصور بھی موجود نہیں تھا، لیکن انڈیا نے ہمیشہ پوری کوشش کی کہ پاکستان کے اگینسٹ انٹرنیشنلی پروپیگنڈا کیا جائے اور پاکستان کو ہر جگہ ہر شعبے میں کسی نہ کسی طرح نیچا دکھایا جائے، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. لیکن اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے،
اور جس طرح فوج اور عوام کے بیچ اختلاف پیدا کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور اس کے اندر نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر سارے کے سارے جو میں چیزیں دیکھتی ہوں، بہت سارے پاکستان کے اپنے اندر کے لوگ انوالو ہیں. باہر سے کوئی آ کر آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ کیوں اپنے گھر کو آگ لگانے پر تل گئے ہیں؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے محافظ کون ہیں، آپ کے بھائی کون ہیں، آپ کے بیٹے کون ہیں؟ اور ایک گھر کے اندر جب آپ خود لڑیں گے تو پھر دشمن کی ہمیں کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ بالکل صحیح. تو اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی، میں کھل کر یہ کہنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کی وساطت سے، کہ مسلمان ہمیشہ، اور اس کو بہت حد تک آپ نے دیکھا ہوگا، اس وقت سیریا میں بھی جو سب سے بڑا جھگڑا ہے وہ شیعہ اور سنی کا ہی چل رہا تھا، جس کا فائدہ اٹھایا گیا. یہ فالٹ لائن ہے. جی بالکل، یہ فالٹ لائن مسلمانوں کی خود کریٹ کی ہوئی ہے. اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، ہندوستان کے لیے، ہم سب مسلمان ہیں. ان کے لیے نہ ہم شیعہ ہیں نہ ہم سنی ہیں. ان کا ہم ایک مشترکہ دشمن ہے، اور وہ ہے اسلام اور اس کے پیروکار. تو اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو میرے خیال میں ہم بہت ساری چیزوں سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور رہی بات 5th جنریشن وارفیئر کی، تو ہم پچھلے 15-16 سال سے ہم اس کے اندر مکمل طور پر جو ہے ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم پوری کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس پر قابو پائیں، لیکن سوشل میڈیا کے تھرو اور جس طرح ایک آپ کے اوپر جو ہے ڈیلی جو ہے ایک نئی چیزوں کی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے، صبح شام آپ کو نئے نئے آئیڈیاز دیے جاتے ہیں، نئی چیزیں چھوڑی جاتی ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے کچے ذہنوں میں، اور ایک عام آدمی جو کہ بہت زیادہ چیزوں کے اندر سچ جھوٹ میں یا ریالٹی کے اندر تمیز نہیں رکھتا، تو فرق کرنے کی تمیز نہیں رکھتا، ایون میں اور آپ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو جب تک ہمیں کسی چیز کو، اس میں ایک میں حدیث پاک کا حوالہ دوں گی کہ مسلمان بغیر تحقیق کے کسی بات پر یقین نہیں کرتا، نہ آگے بڑھاتا ہے. تو آج کل ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بحیثیت ایک پاکستانی قوم کے فرد کی حیثیت میں، چاہے ہم اس میں ہم جنریشن زی سے تعلق رکھتے ہیں، جین زی کے بندے ہیں، یا ہم جو ہے ملینیل ہیں، جنریشن ایکس سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنی سنائی بات کو چند منٹوں میں واٹس ایپ پہ اور اس کے تھرو جو ہے پورے پاکستان میں پھیلا دیتے ہیں. بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اور پھر بجائے اس کے کہ ہم شرمندہ اور نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں کہ ہم بغیر تحقیق کے بات پہ نہ یقین کریں گے، نہ فساد پھیلائیں گے.